الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پیغمبر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے دین کو ناقص نہیں چھوڑا، بلکہ جو انہیں اللہ بزرگ و برتر کی جانب سے پیغام ملا مکمل لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ان کا فرض تھا۔ اسی لیے محترم مستمعین و ناظرین، اللہ کی جانب سے انہیں حکم ملا تھا، یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، الیک من ربک جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے انزل نازل ہوا ہے، بلغ اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام الہی لوگوں تک پہنچا کے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، گویا کہ دین اسلام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب اگر ہم دین سے کوئی چیز نکالتے ہیں تو اس میں نقص پیدا کرنے کا جرم ہم پر عائد ہوتا ہے، اگر اس میں مزید کوئی چیز داخل کرتے ہیں تو اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ، لأن اللہ تعالی یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا اور اسے اچھا سمجھا، اس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر کے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ معلوم ہوا کہ جتنا دین ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں، صرف اتنے پر ہی عمل کرنے سے انسان
جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی خالص اس دین پر عمل کرنا ہوگا، تو اسے بھی خالص اس دین پر عمل کرنا ہوگا۔ اس میں کمی کرے گا تو بھی مجرم، زیادتی کرے گا تو بھی مجرم۔ لیکن ہمارے بعض بھائی لا علمی کی بنا پر یا لاشعوری طور پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ایسے کاموں کا کرنا دین میں زیادتی ہے۔ ان ہی کاموں میں ایک مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، جسے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یوں منایا جاتا ہے کہ یکم ربیع الاول سے ہی مساجد اور مدارس کے طالب علم الٹی ٹوپیاں اور برتن اٹھائے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے 1-2 روپیہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر 12 ربیع الاول کو اس جمع شدہ رقم کا ختم دلایا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، احالیان جلوس پر لوگ پھول اور پھل نچھاور کرتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، جانوروں کی صحرا بندی کی جاتی ہے۔ من چلے نوجوان دن کے وقت پگڑیاں باندھ کر اور نقلی داڑھی مونچھیں لگائے گلی محلوں میں باجے اور شہنائیاں بجاتے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگتا ہے تو سماع کی محفلیں، ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کھلونے اور پہاڑیوں کی نمائش لگتی ہے جسے مرد اور عورتیں بلا امتیاز دیکھتے ہیں۔ ان خرافات میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جو ان فضولیات میں حصہ نہ لے، لوگ اسے گستاخ رسول سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر کوئی خوشی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے خوشی کے دن بھی متعین فرما دیے ہیں، غم کے مواقع کی نشاندہی بھی کر دی ہے، اور اسلام کے متعین کردہ خوشی کے دنوں کے علاوہ اگر کوئی مزید دن مقرر کر کے اسے اسلام پہ چپساں کرتا ہے اور خوشی منانے کے لیے غیر شرعی طریقے اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا جرم بھی اس پر عائد ہوتا ہے۔ ایسے ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں ایک مخصوص طبقہ اپنی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہاں غور فرمائیے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نبوت کے بعد 23 مرتبہ ان کی زندگی میں یہ دن آیا۔ انہوں نے اپنی ولادت کا دن اس طرح نہیں منایا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ 10 ہجری کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 11 سے 13 ہجری تک ابو بکر خلیفہ رہے۔ 2 مرتبہ ان کی زندگی میں یہ دن آیا۔ 13 سے 24 ہجری تک 10 مرتبہ
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ دن آیا۔ 24 سے 35 ہجری تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 11 مرتبہ یہ دن آیا۔ 35 سے 40 ہجری تک 5 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ دن آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے آخری جو صحابی ہیں وہ 110 ہجری کو فوت ہوئے۔ اس وقت تک نہ تو کسی صحابی نے یہ دن منایا، نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی نے، حالانکہ وہ ہم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر موجود ہے، آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر موجود ہے۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے تذکرہ میلاد کے لیے کوئی تاریخ مقرر فرمائی، نہ جشن منایا، نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ چراغاں کیا۔ آج ہم سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر واقعی یہ دن کوئی حقیقت رکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کبھی بھی اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کو دیکھیے تو آخری تابعی 180 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس وقت تک میلاد کا کوئی ثبوت نہیں۔ تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آتا ہے جو 220 ہجری میں ختم ہوا۔ اس وقت تک میلاد منانے والا کوئی نہیں تھا۔ بالفرض صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمت اللہ علیہم کے دور کو ہم چھوڑ دیں اور مقلد امام کی تقلید کو ضروری سمجھتا ہے تو کیا پھر ائمہ دین نے اس دن کو منایا؟ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 93 ہجری میں، اور 179 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 ہجری میں فوت ہوئے۔ 241 ہجری تک بھی میلاد النبی کا نشان تک نہیں ملتا۔ معلوم ہوا کہ اس دن کو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نہ تابعین و تبع تابعین رحمت اللہ علیہم نے، اور نہ ہی ائمہ دین نے۔ پھر اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کو شروع کرنے والا کون ہے؟ تو آئیے تاریخ سے پوچھتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منانے کا آغاز ملک المعظم مظفر الدین کوکبوری نے کیا۔ یہ شخص 586 ہجری میں شہر اربل کا گورنر مقرر ہوا اور 604 ہجری میں اس نے محفل میلاد کا آغاز کیا۔ تاریخ ابن خلکان میں لکھا ہے، شاہ اربل مجلس مولود کو ہر سال نہایت شان و شوکت سے مناتا تھا۔ جب اربل شہر کے ارد گرد والوں کو خبر ہوئی کہ شاہ اربل کے ایک مجلس قائم کی، شاہ اربل نے ایک مجلس قائم کی جس کو وہ بڑی عقیدت اور شان و شوکت سے انجام دیتا ہے،
تو بغداد، موصل، جزیرہ، سجاوند اور دیگر بلاد عجم سے گویے، شاعر اور واعظ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ناچ گانے کے آلات سے لے کر محرم ہی سے شہر اربل میں آنا شروع ہو جاتے، اور قلعہ کے نزدیک ہی ایک ناچ گھر تیار کیا گیا تھا جس میں کثرت سے قبے اور خیمے تھے۔ شاہ اربل ان خیموں میں آتا، گانا سنتا، کبھی کبھی مست ہو کر ان گویوں کے ساتھ خود بھی رقص کرتا تھا۔ تاریخ ابن خلکان جلد نمبر 3 صفحہ 274۔ جب محفل میلاد کا چرچا ہوا تو کمزور ایمان والے خوش آمدید اکٹھے ہو گئے۔ علماء سو کا گروہ ہر دور میں موجود رہا۔ اس وقت بھی ایک مشہور عالم دین ابن دہیہ تھا۔ وہ خراسان جا رہا تھا کہ اربل شہر سے گزرا۔ اسے پتہ چلا کہ یہاں کے بادشاہ نے ایک مجلس میلاد ایجاد کی ہے جس سے اسے انتہائی رغبت ہے۔ ابن دہیہ نے مال و دولت کے لالچ میں میلاد کی تائید کے لیے ایک رسالہ التنویر فی مولد سراج المنیر لکھا، پھر بادشاہ تک رسائی حاصل کی اور دربار میں پڑھ کر سنایا۔ شاہ اربل نے خوش ہو کر 1000 اشرفی بطور انعام کے دی۔ اللہ اکبر۔ میلاد منانے والا طبقہ خود بھی جانتا ہے کہ اس محفل کا آغاز اسلام میں 600 سال بعد ہوا۔ اس کا انہیں اعتراف بھی ہے، لیکن پھر بھی سادہ لو عوام کو دھوکے میں رکھ کر اس محفل کو مقدس عبادت کا نام دے کر پیٹ پوجا کر رہے ہیں۔ چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، شہنشاہان دنیا میں سب سے پہلے اربل کے بادشاہ نے میلاد شریف منانے کا اہتمام کیا، اور وہ بزرگ اور سخی حکمرانوں میں سے تھا۔ شیخ ابن دہیہ نے میلاد النبی کے موضوع پر ایک رسالہ التنویر فی مولد البشیر النذیر لکھ کر بادشاہ کو پیش کیا تو اس نے اسے 1000 دینار انعام دیا۔ ایک شخص ایک دفعہ شاہ اربل کے پاس محفل میلاد کے دسترخوان پر حاضر ہوا تو اس نے بیان کیا کہ اس دسترخوان پر 5000 بھنے ہوئے بکرے، 10,000 روسٹ مرغیاں، 1,00,000 نان، 1,00,000 کھانے سے بھرے ہوئے مٹی کے پیالے اور 23,000 کی اشتریاں تھیں، اور بادشاہ ہر سال محفل میلاد پر 30,00,000 دینار خرچ کرتا تھا۔ منہاج القرآن، ستمبر 1991، صفحہ 19۔ یہ درست ہے کہ جس بڑے پیمانے پر آج کل میلاد النبی منائی جاتی ہے، اس طرح صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین کے زمانہ میں نہیں منائی گئی، بلکہ کئی صدیوں تک اس کا نشان نہیں ملتا۔ تاریخی نقطہ نگاہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ماننا پڑتا ہے کہ مجالس میلاد یا مجالس ذکر و شغل کی طرف مسلمانوں کی زیادہ تر توجہ اس وقت ہوئی جب ضروریات اسلام سے فراغت پا کر مسلمان
اپنی حکومت اور اسلامی ترقیات سے بہرہ ور ہو کر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، اور غیر اقوام کے میل جول نے ان کو اس امر کی طرف مجبور کیا کہ جس طرح وہ لوگ اپنے اسلاف کی یادگاریں قائم کرتے ہیں، اسی طرح ان کے دوش بدوش مسلمان بھی اسلامی شان و شوکت کا اظہار کریں۔ ماہنامہ ضیاء حرم، دسمبر 1999، زیر سرپرستی محمد کرم شاہ الازہری۔ معلوم ہوا کہ یہ بھائی جانتے ہیں کہ میلاد کا آغاز اسلام میں 600 سال بعد ہوا، اس سے قبل اس کا وجود نہیں تھا۔ غور فرمائیے کہ ان کے نزدیک مسلمانوں نے میلاد کی جانب اس وقت دی توجہ جب اپنی حکومت اور اسلامی ترقی سے بہرہ ہو کر وہ آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کب مسلمان جہاد کو چھوڑ کے آرام سے زندگی بسر کرنے لگے تھے، اس لیے کہ ترقیات اسلام کا دروازہ تو مسلمان ہمیشہ ہی لوگ شمشیر سے کھولتے رہے۔ انہیں اتنا وقت ہی کب تھا کہ دستہ شمشیر کو چھوڑ کے ایسی فضولیات میں حصہ لیتے، اور کیا پاکستان کے مسلمان اسلامی ترقی سے بہرہ ور ہو کے آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ محفل میلاد کے انعقاد میں یہ دلیل ہی باطل ہے، اس لیے کہ جب بھی مسلمان نے جہاد چھوڑ کر یہ سمجھ لیا اسلام ترقی کر چکا ہے، اب آرام سے ایسی محافل منائی جائیں، اسی وقت ان کی تباہی کا دور شروع ہو گیا۔ اب میں آپ احباب کے سامنے میلادی طبقہ کی کتابوں سے پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے شہروں میں میلاد کا آغاز کب ہوا۔ لاہور میں محفل میلاد کا آغاز جو ہے وہ اللہ اکبر لاہور میں میلاد النبی کا جلوس سب سے پہلے 5 جولائی 1933 بمطابق 12 ربیع الاول 1352 ہجری کو نکلا۔ یہ جلوس 1940 تک باقاعدہ نکلتا رہا۔ روزنامہ کوہستان لاہور عید میلاد ایڈیشن 22 جولائی 1964۔ راولپنڈی میں میلاد کا آغاز۔ راولپنڈی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کے حوالے سے حکیم محمد ایوب حسن لکھتے ہیں کہ راولپنڈی میں یہ سلسلہ ایک مدت سے جاری ہے۔ اس کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی جب پٹی ضلع لاہور سے شائع ہونے والے ہفت روزہ ایمان کے ایڈیٹر مولانا عبدالمجید قریشی نے یہ تحریک شروع کی کہ سارے ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیٹیاں قائم کی جائیں۔ کوہستان 1964۔ حکیم محمد ایوب حسن کا مضمون راولپنڈی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں اس دن کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، چونکہ وفات کا نام ایسا تھا
کہ اس دن ہلڑ بازی تماش بینی کی محفلوں کا انعقاد ممکن نہیں تھا، اس لیے آہستہ آہستہ اسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعبیر دیا۔ دیکھیے میلادی طبقہ کی مشہور کتاب سیرت رسول عربی، مصنف علامہ نور بخش توکلی، اس میں لکھا ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مقدمہ عبدالحکیم اشرف قادری، جامعہ نظامیہ لاہور۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کو عام طور پر 12 وفات کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت علامہ توکلی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ گورنمنٹ کے گزٹ میں اسے عید میلاد النبی سے منظور کروایا ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید ثالث کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن عام آدمی بھی جانتا ہے کہ عید کے دن میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مثلاً عید الفطر یکم شوال کو آتی ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس مرتبہ عید 5 شوال کو ہوگی یا 28 رمضان کو ہوگی۔ ایسے ہی عید الاضحیٰ 10 ذوالحج کو ہوتی ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس مرتبہ عید الاضحیٰ 4 یا 15 ذوالحجہ کو منائیں گے، اس لیے کہ ان عیدوں کا اسلام نے ایک دن متعین فرمایا ہے۔ شروع اسلام سے لے کر آج تک ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے، الحمدللہ اختلاف نہیں ہوا۔ اختلاف اس میں ہوتا ہے جسے بعد میں لوگ اپنی طرف سے شروع کر دیں، جب ہرگز وہ اپنا علیحدہ دن مقرر کر کے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن مقرر نہیں کیا ہوتا۔ یہی حال اس من گڑت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ انسان شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ اگر وہ اسے عید سمجھ لے تو کس دن منائیں۔ پھر غور فرمائیں، ہر گروہ کا علیحدہ دن ہے۔ اگر سارے عیدیں منانا شروع کر دیں، تو ربیع الاول کا مہینہ عیدوں میں ہی گزر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امیر الدین نے سیرت طیبہ میں لکھا، قول مختاریہ ہے کہ 5 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے۔ علامہ ابن قیم متوفی 751 ہجری نے لکھا، جمہور قول یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ پورا حوالہ سن لیں، امیر الدین سیرت طیبہ 76، مدرسہ تعلیم القرآن، نواں شہر۔ اچھا، کسی نے 9 ربیع الاول لکھی ہے۔ برِ صغیر کے اکثر سیرت نگاروں نے 9 ربیع الاول کو یوم ولادت قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی موسم میں بہار دوشمبہ کے دن 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ نمبر 2، 9 ربیع الاول 571 ہجری، بروز سموار، بعد از صبح صادق، قبل از طلوع آفتاب۔ سمجھ آ رہی نا؟ طلوع زخم خورد تک اپنا عبادات، پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر گھر آئیں تو نو مولود کو خانہ کعبہ لے جا کر اس کے لیے دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ اسلام، معین الدین احمد ندوی، جلد نمبر 1 صفحہ 25۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔
اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ 10 اپریل 571 ہجری با مطابق 9 ربیع الاول دوشنبہ کی مبارک صبح کو قدسی آسمان پر جگہ جگہ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ آج دعائے خلیل اور نوید مسیحا مجسم بن کر دینا بھی ذاکر ہوگی۔ محبوب خدا چودھری عبدالحق صفا آپ ہی کھاتے کارنوں بھی کھلا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابو الکلام آزاد نے رسول رحمت ڈاکٹر اسرار احمد نے رسول کامل صفا 23 پر اور حفظ الرحمان سہاری نے قصص القرآن کی جلد نمبر 4 میں اور 9 ربیع الاول کو پیدائش کا دن فرمایا۔ میرے بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی 10 راتیں گزری تھیں کہ دوشنبہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ طبقات الکبریٰ لابن سعد، ٹھیک ہے جی، اور سو ہے مطبوعہ جو ہے وہ بیروت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات کو اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔